جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید معروف اسلوب اور معروف زبان میں گفتگو کرتا ہے، یعنی نہ اس کے الفاظ میں کوئی چیز شاذ ہے نہ اس کے اسلوب میں کوئی چیز شاذ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز میرے لیے یا آپ کے لیے یا کسی ابتدائی طالب علم کے لیے مشکل ہو گئی ہے اور وہ یہ کہے کہ میرے لیے یہ اجنبی ہے۔ اس پر مویز صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں لفظ تو لغت میں بھی اس معنی میں نہیں تھا اور وہ معروف تھا، اور فلاں لفظ لغت میں لکھا ہوا ہے اور معروف نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بہت سادہ بات ہے، یعنی اس کا کوئی عربی زبان سے تعلق نہیں، دنیا کی ساری زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس زبان کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، اس کو بہت پڑھتے ہیں، تو ایک لفظ آپ کو سینکڑوں ہزاروں جگہ استعمال ہوتا ہوا مل رہا ہوتا ہے، یعنی روز استعمال ہو۔ جیسے میں نے ستارے کی مثال دی، یعنی عربی زبان کی کوئی ابتدائی کتاب بھی ہوگی تو آپ اس میں بھی النجم ستارہ کے معنی میں دیکھیں گے، انتہائی کتاب ہوگی تو وہاں بھی دیکھیں گے، دسیوں جگہ وہ لفظ آپ کو استعمال ہوا مل رہا ہوگا، تو وہ پھر معروف قرار پا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تحقیق اور تدقیق کے بعد نکالا گیا، تو اس کو شاذ کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ چیز جو ہے اس کا تعلق کسی زبان کے علم سے ہے، وہ جتنا آپ کا علم ہوگا تو آپ اس سے واقف ہوتے جائیں گے، اس کو جان لیں گے۔ ایک عام طالب علم کے لیے تو اصل میں سارے ہی شاذ ہوتے ہیں اور سارے ہی معروف ہوتے ہیں، تو یہ دقت اس کو پیش آتی ہے۔ لیکن زبان کے ماہرین یا محققین کو یا اس زبان کے بولنے والے، دو کیٹیگریز ہیں نا، ایک یہ ہے کہ زبان کے جو بولنے والے لوگ ہیں یا اس زبان کے جاننے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے معروف ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ اس پر تحقیق کرتے ہیں، اس کے محققین ہوتے ہیں، وہ اس معاملے میں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ لفظ معروف ہے۔ جہاں ذرا سوال پیدا ہو جاتا ہے وہاں پھر دلائل دینے پڑ جاتے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد استدلال کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو غسان نحوہ اصل میں استدلال کی مثال ہے کہ ایک مشکل پیش آ گئی تو اب بھائی استدلال کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ بھی عربی زبان میں معروف ہے، اور کیسے بتانا پڑے گا؟ ایک لفظ غالب نے استعمال کیا ہے، شان الحق حقی نے اس میں اچھا کے جو مختلف معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 10-20 ایسے ہیں کہ جو لغتوں میں نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن بہت معروف ہے، یعنی اتنے معروف ہیں کہ عام لوگ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن لغت میں جب اس کا استقصاء کرتے ہیں، یعنی الفاظ کا استعمال دیکھ دیکھ کر اس کے معنی لکھتے ہیں، تو انسان کا کام ہے نا، وہ بعض اوقات عام بول چال کی ایک چیز پر متنبع نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ دنیا کی ہر زبان میں اسی طریقے سے جاری رہتا ہے۔ تو لفظ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس زبان کے گہرے علم کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں بالکل معروف ہے۔